آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو آپ سوچیں تقریباً 1 صدی پرانی ہے لیکن آج بھی بیسٹ سیلر ہے۔ جی، ڈیل کارنیگی کی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ جی، اور یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ 1937 میں مطلب گریٹ ڈپریشن کے دور میں لکھی گئی کتاب آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں اتنی متعلقہ کیسے ہے؟ اور دیکھیں ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اس کتاب کا مکمل آڈیو بک ٹرانسکرپٹ ہے۔ اس میں کارنیگی کا اپنا تعارف بھی شامل ہے، تو ہم ایک طرح سے براہ راست مصنف کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ کوئی خلاصہ نہیں ہے، اور آج ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ اس کتاب کی جو لازوال مقبولیت ہے اس کے راز کو سمجھیں۔ کیا اس میں واقعی کوئی جادو ہے یا یہ صرف عام فہم باتیں ہیں جنہیں ہم شاید بھول چکے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 1930s کی دہائی کا یہ گائیڈ آج ہمیں انسانی تعلقات کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کارنیگی کتاب کے شروع میں ہی یہ واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی تھیوری کی کتاب نہیں ہے، وہ اسے انسانی تعلقات کی لیبارٹری کہتے ہیں۔ جی، انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ کالجوں میں بڑی بڑی تکنیکی تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن لوگوں سے بات کرنے کا ہنر، انہیں سمجھنے کا فن، وہ کوئی نہیں سکھا رہا تھا۔ اور یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، آپ نے ایک تحقیق کا ذکر کیا تھا۔ جی، وہ کارنیگی فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انجینئرنگ جیسے خالص تکنیکی شعبے میں بھی مالی کامیابی کا صرف 15% حصہ تکنیکی علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صرف 15%؟ صرف 15%۔ باقی 85% کا انحصار ہیومن انجینئرنگ پر تھا، یعنی کسی کی شخصیت اور لوگوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت پر۔ 85%؟ یہ تو بہت بہت بڑا عدد ہے۔ آپ اپنے کام میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں جانتے تو آپ کی کامیابی محدود رہے گی۔ بالکل۔ اور کارنیگی نے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے کورسز شروع کیے تھے، اور یہ کتاب انہی کورسز کا نچوڑ ہے۔ اور یہ صرف خیالات نہیں تھے۔ بالکل نہیں، وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ اصول عملی ہیں۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں پر ان کو آزمایا، ان کے نتائج دیکھے۔ وہ ایک آجر کی کہانی سناتے ہیں، جی، جس کے ادارے میں 314 ملازمین تھے اور وہ سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اچھا۔ جی، اس نے خود کہا کہ جب میں فیکٹری میں جاتا تھا تو لوگ دوسری طرف دیکھنے لگتے تھے۔ پھر اس نے کارنیگی کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہی 314 دشمن اس کے 314 دوست بن گئے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی، یہاں تک کہ ادارے کا چپڑاسی بھی اسے اس کے پہلے نام سے بلانے لگا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ رویے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کتنے بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ تو یہ کتاب جاننے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے ہے۔ بالکل، وہ ہربرٹ سپینسر کا قول نقل کرتے ہیں، تعلیم کا عظیم مقصد علم نہیں بلکہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان عملی اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ لوگوں سے نمٹنے کا فن، اس کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول کیا ہے؟ پہلا اصول اور شاید سب سے مشکل اصول ہے، تنقید نہ کریں، مذمت نہ کریں اور شکایت نہ کریں۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں بہت مشکل ہے، اور اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کارنیگی ایک بہت ہی ڈرامائی مثال دیتے ہیں، 2 گن کراؤلی کی، جو ایک بدنام زمانہ قاتل تھا۔ او ہاں، جب اسے پولیس نے ایک اپارٹمنٹ میں گھیر لیا تو اس نے فائرنگ کے دوران ایک خط لکھا۔ آپ کو اندازہ ہے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا، میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا دل ہے، لیکن ایک مہربان دل جو کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جی، یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا تھا جس نے ایک پولیس اہلکار کو صرف اس لیے گولی مار دی تھی کہ اس نے لائسنس مانگا تھا۔ یہ تو ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی کارنیگی کا نقطہ یہ ہے کہ اگر 2 گن کراؤلی اور ایل کپون جیسے لوگ خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو وہ عام انسان جس پر ہم تنقید کرتے ہیں وہ خود کو کیسے غلط مانے گا؟ تو تنقید کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ کارنیگی کے مطابق بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تنقید بے سود ہے، یہ انسان کو فوراً دفاعی پوزیشن میں لے جاتی ہے۔ وہ خود کو صحیح ثابت کرنے لگتا ہے۔ بالکل، دلائل گھڑنے لگتا ہے۔ تنقید سے دیر پا تبدیلی نہیں آتی، صرف ناراضگی اور تلخی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مشہور ماہر نفسیات BF اسکنر کے تجربات کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، جن سے ثابت ہوا کہ جانور بھی سزا کے مقابلے میں انعام پر بہتر سیکھتے ہیں۔ تو انسانوں پر سزا یعنی تنقید کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ ابراہم لنکن کی مثال تو اور بھی شاندار ہے۔ جی، جوانی میں وہ بہت تنقیدی تھے،
لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ ایک بار تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک سیاستدان نے انہیں تلوار بازی کے مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اور اس واقعے نے لنکن کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے سیکھا کہ انسانی تعلقات میں تنقید کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ رویہ ترک کر دیا۔ گیٹسبرگ والی مثال۔ جی، گیٹسبرگ کی جنگ کے بعد کی مثال سب سے مشہور ہے۔ جب ان کے جنرل میڈ نے دشمن کی فوج کو فرار ہونے دیا تو لنکن شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک بہت سخت خط لکھا، لیکن انہوں نے وہ خط کبھی بھیجا نہیں۔ وہ تو صدر تھے، انہیں تو پورا حق تھا۔ لیکن وہ میز پر خط رکھ کر سوچنے لگے، اگر میں ایسی گھبراہٹ کی حالت میں ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا۔ واہ! انہوں نے سمجھا کہ اس خط کو بھیجنے سے صرف جنرل میٹ کی دل آزاری ہوگی، اس کی کارکردگی بہتر نہیں ہوگی اور وہ خود کو دفاع کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو کسی کو پرکھنے سے پہلے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہے پہلا اصول۔ بالکل۔ تو اگر تنقید نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی غلطی کرے تو اسے کیسے سدھاریں؟ یہیں پر دوسرا اصول آتا ہے، ایماندار اور مخلص تعریف کریں۔ تعریف اور چاپلوسی میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کارنیگی اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق چاپلوسی سستی بے ایمانی پر مبنی اور خود غرضانہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دانتوں سے نکلتی ہے، جبکہ مخلص تعریف دل سے نکلتی ہے۔ لیکن کیا لوگ یہ فرق محسوس کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سچی تعریف مخصوص ہوتی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں کہنا چاپلوسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جس طرح آپ نے کل پریزنٹیشن میں مشکل سوالات کو سنبھالا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ یہ مخلص تعریف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی توجہ دی ہے۔ جی، انسان کی سب سے گہری خواہش اہم سمجھے جانے کی ہوتی ہے، اور سچی تعریف اس خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور تیسرا اصول ہے دوسرے شخص میں شدید خواہش پیدا کریں۔ یہ شاید سب سے طاقتور اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وہ مچھلی والی مثال بہت زبردست ہے۔ ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اسٹرابری اور کریم پسند ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو کانٹے پر اسٹرابری نہیں لگاتے، آپ کیڑا لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بارے میں نہیں سوچتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ مچھلی کیا چاہتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اسے یہ بتانے کے بجائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اس پر توجہ دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کے فائدے کی بات کریں۔ یہ تو بہت سادہ اور گہری بات ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو خود غرض ہیں، اس لیے وہ نایاب شخص جو دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تینوں اصول، تنقید سے پرہیز، مخلص تعریف اور دوسروں کی خواہش کو سمجھنا، یہ لوگوں سے نپٹنے کی بنیاد ہیں۔ جی، یہ بنیاد ہیں۔ تو اگر لوگوں کو ناراض کرنے سے بچ جائیں تو اگلا قدم یہ ہوگا کہ انہیں اپنی طرف مائل کیسے کریں۔ یہیں سے کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا گرویدہ کیسے بنائیں، اور اس کا پہلا اصول بھی اتنا ہی سادہ اور گہرا ہے، دوسروں لوگوں میں حقیقی دلچسپی لیں۔ حقیقی دلچسپی مطلب دکھاوا نہیں؟ بالکل نہیں۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ آپ 2 سال تک لوگوں کو خود میں دلچسپی دلوانے کی کوشش کر کے جتنے دوست نہیں بنا سکتے، اس سے کئی زیادہ دوست آپ 2 مہینوں میں لوگوں میں سچی دلچسپی لے کر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال وہ ایک کتے کی دیتے ہیں۔ جی، ایک کتا آپ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیا اسے آپ سے کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ صرف آپ سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ نتیجہ، ہم سب کتوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ لوگ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ کون سچی دلچسپی لے رہا ہے اور کون صرف اپنا مطلب نکال رہا ہے۔ وہ مشہور جادوگر ہاورڈ تھرسٹن کی کہانی سناتے ہیں۔ اچھا۔ 40 سال تک دنیا بھر میں شو کرنے کے باوجود وہ ہر شو سے پہلے سٹیج پر جانے سے پہلے خود کو یاد دلاتے تھے، میں اپنے سامعین سے محبت کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے دیکھنے آئے ہیں۔ یعنی اپنی توجہ خود سے ہٹا کر دوسروں پر مرکوز کرنا۔ یہی اس کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد ایک اصول آتا ہے جو شاید سب سے آسان لگتا ہے، مسکرائیں۔ لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ مطلب اگر کسی کا دن برا گزرا ہو تو زبردستی مسکرانا منافقت نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور کارنیگی اسی نقطے پر آتے ہیں۔
وہ ولیم جیمز جو امریکی نفسیات کے بانی سمجھے جاتے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا نظریہ تھا؟ جیمز کا نظریہ تھا کہ عمل اور احساس ایک ساتھ چلتے ہیں۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں اس لیے مسکراتے ہیں، لیکن جیمز کہتے ہیں کہ اس کا الٹ بھی سچ ہے۔ کہ اگر آپ مسکرانے کا عمل کریں گے تو آپ خوشی محسوس کرنے لگیں گے۔ بالکل، یہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، وہ ایک اسٹاک بروکر ولیم سٹین ہارٹ کی کہانی سناتے ہیں جس کی شادی شدہ زندگی اور کاروبار دونوں مسائل کا شکار تھے۔ اس نے ایک ہفتے تک زبردستی مسکرانے کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 2 مہینوں میں اس کے گھر میں پچھلے 1 سال سے زیادہ خوشی آ گئی اور اس کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک مسکراہٹ کی قیمت کچھ نہیں، لیکن یہ پیدا بہت کچھ کرتی ہے۔ اور پھر وہ اصول آتا ہے جسے میں ذاتی طور پر سب سے زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ کسی شخص کا نام اس کے لیے کسی بھی زبان میں سب سے پیارا اور اہم ترین لفظ ہے۔ یہ اصول انسانی نفسیات کی گہرائی میں جاتا ہے۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف ایک لفظ نہیں بول رہے ہوتے، آپ اس شخص کی انفرادیت، اس کی پہچان، اس کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نام بھول جانا یا غلط بولنا ایک طرح سے یہ کہنے کے مترادف ہے کہ آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں تھے۔ جی بالکل، وہ جم فارلی کی مثال دیتے ہیں جنہوں نے فرینکلن ڈی روزویلٹ کو وائٹ ہاؤس پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فارلی 50,000 لوگوں کو ان کے پہلے نام سے پکار سکتے تھے۔ 50,000؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کی تکنیک سادہ تھی۔ جب بھی وہ کسی نئے شخص سے ملتے، اس کا پورا نام، خاندان، کاروبار اور سیاسی خیالات کے بارے میں جانتے اور اس کی ایک ذہنی تصویر بنا لیتے۔ وہ اس معلومات کو دہراتے رہتے۔ یہ محنت کا کام ہے۔ محنت کا کام ہے، لیکن اس کا نتیجہ غیر معمولی تھا۔ آج کے دور میں جہاں ہم سینکڑوں لوگوں سے آن لائن ملتے ہیں، کسی کا نام یاد رکھنا شاید پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل ہمارا نام صرف ایک پکار نہیں بلکہ ہماری آن لائن شناخت ہے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل، ہمارا ای میل ایڈریس۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ اصول صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے۔ اینڈریو کارنیگی جو اسٹیل کنگ بنے، انہوں نے بچپن میں ہی اس اصول کی طاقت کو سمجھ لیا تھا۔ خرگوش والی کہانی؟ جی، انہوں نے خرگوش پالے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے پڑوس کے بچوں سے ایک ڈیل کی کہ اگر تم لوگ ان خرگوشوں کے لیے گھاس اور چارہ لاؤ گے تو میں ان خرگوشوں کے نام تمہارے نام پر رکھ دوں گا۔ اور یہ منصوبہ جادو کی طرح کام کر گیا۔ بالکل، بچے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے خوشی خوشی کام کرنے لگے۔ تو ان تمام اصولوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کی پائیداری کسی قسم کی ہیرا پھیری یا لوگوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ نقطہ نظر کے ایک بنیادی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ بالکل، یہ خود پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے دوسروں کو حقیقی طور پر سمجھنے، ان میں دلچسپی لینے اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی ہے، یہ تکنیک نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی اتنی ہی کارآمد ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، معاشرہ بدل گیا ہے، لیکن انسانی فطرت کی بنیادی خواہشات، ہم سمجھے جانے کی خواہش، سراہے جانے کی خواہش اور پسند کیے جانے کی خواہش، وہ آج بھی وہی ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کارنیگی کتاب کے آخر میں ولیم جیمز کا ایک اور قول نقل کرتے ہیں جو بہت گہرا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں ہم صرف آدھے جاگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے جسمانی اور ذہنی وسائل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنی طے شدہ حدود کے اندر ہی رہتا ہے۔ جی، اس کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ کارنیگی کی کتاب دراصل انسانی تعلقات میں انہی غیر فعال اور غیر استعمال شدہ اثاثوں کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے، آج ہم نے جن اصولوں پر بات کی، تنقید سے پرہیز، مخلص تعریف، مسکرانا یا کسی کا نام یاد رکھنا، ان میں سے کون سا ایک ایسا اصول ہے جسے اگر صرف ایک ہفتے تک مستقل طور پر لاگو کیا جائے تو کسی کی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کر سکتا ہے، اور اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔